سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم بیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور وہ سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا یا اللہ کا بنایا ہوا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، ثم خط عن یمینہ و شمالہ، پھر وہ جو لکیر کھینچی تھی پھر اس کے دائیں بائیں آپ نے بہت ساری لکیریں اور کھینچی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ھذہ السبل، یہ مختلف راستے ہیں جو اس راستے کے دائیں بائیں نکل رہے ہیں۔ پھر وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شیطان، یہ جو سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو راستے ہیں ان میں سے ہر راستے کے کنارے پر شیطان بیٹھا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک سیدھا راستہ ہے، اس میں دائیں بائیں اتنے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، اور جب کوئی بلا رہا ہو تو پھر انسان اس طرف زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے یہ ساری مثال بیان کرنے کے بعد سورہ انعام کی وہ آیہ مقدسہ آپ نے تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم، اس کی پیروی کرو، جو میرا راستہ ہے اس راستے کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب ہم یہاں یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرنے لگیں گے اس نیکی کے کام میں کہیں نہ کہیں وہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا وہ آپ کو بلا لیں گے، وہ آپ کو آواز دیں گے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی کا معاملہ ہو تب بھی، حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ ہو تب بھی، گویا جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے مخالف سمت سے آپ کو آواز ضرور ایک بار آئے گی کہ نہیں یار یہ رہنے دو۔ وہ معاملہ جو ہے نا اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر ہی رکھے۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن کریم نے جو فرمایا نا کہ شیطان نے جب اللہ سے یہ بات کی کہ اے باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور تجھے تیرے بندوں میں شکر گزار جو ہوں گے بہت کم نظر آئیں گے، یعنی میں ان سے شکر کی جو نعمت ہے اس کو چھین لوں گا۔ اب صوفیاء اور بزرگان دین یا کیا فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے نا وہ ہر ایک کو اس کے راستے سے، یعنی اب ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے شیطان اس کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تو فعل بد کر لے، تو شراب پی لے، اسے یہ کام تو نہیں کروا سکتا، وہ اسے اس راستے پر چلتے ہوئے آتے ہوئے طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں ڈالے گا کہ تو فلاں سے اچھا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو فلاں سے اچھا ہے، تو نماز پڑھتا ہے، اس کو اس طرح کے خیالات آئے۔ پھر جب وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں ڈالے گا یہ بندہ صحیح نہیں ہے جس کے بارے میں تو اچھا گمان کر رہی ہے، اس طرح کا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں وہاں بھی وہ بدگمانی کا جو شائبہ ہے وہ ڈالنے سے باز نہیں آئے گا، آپ کو اپنی ماں باپ کے بارے میں بھی بعض اوقات بدگمان کرے گا۔ پھر اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالے گا۔ کیوں قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ وسواس، جو شر الوسواس ہے، وہ جو خناس ہے، خناس کسے کہتے ہیں؟ وہ جب دیکھتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال دے کے سمجھایا تھا اور وہ بڑی اہم بات ہے، فرمایا جب تم اذان دیتے ہو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا رعب اتنا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ پھر آ جاتا ہے۔
جب اقامت کہی جاتی ہے، نام اللہ کا لے جاتا ہے، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے۔ اب وہ جہاں دیکھتا ہے جگہ تھوڑی سی، وہ بھیڑ کے بچے کی طرح بیچ میں داخل ہو کر تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ یہ ہے خناس، پیچھے ہٹ کے بار بار حملہ کرنے والا۔ تو آپ جس بھی طرح سے ہوں گے وہ اس طرح سے آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے دائیں بائیں ہر راستے پر وہ بیٹھا، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے تم نے ادھر کو جھانک ہی لیا نا تو پھر اس راستے پر چلنا مشکل ہو جائے گا، صرف جھانک ہی لیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو ہر معاملے میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کیوں؟ قرآن نے خود فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تو تمہیں ہر سمت سے دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ اب چاروں طرف سے ایک دشمن بیٹھا ہے اور وہ آ رہا ہے، تو پھر ہمیں رحمان کی پناہ میں ہر وقت رہنا چاہیے، ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رحمان کی رحمت کے سائے میں رہیں، تاکہ کہیں سے بھی شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں، ہماری اولادوں کو ہر معاملے میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، انسان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔